السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 11ویں کلاس کا سبق نمبر 13 پڑھ رہے ہیں جو کہ ابن انشا کا لکھا ہوا ایک سفر نامہ ہے جس کا عنوان ہے کیا واقعی دنیا گول ہے. تو چلے ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ تمام پڑھ کے بھی سناؤں اور کہیں کہیں ہم اس کی تشریح بھی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ، اور ہم بعد میں آج ہی ہم اس کی مشق بھی کریں گے. تو چلے چلتے ہیں ہم اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 11ویں کلاس کا سبق نمبر 13 پڑھ رہے ہیں. یہ ابن انشا کی ایک خوبصورت تحریر ہے اور طنزیہ مزاحیہ انداز میں جو ان کا ایک مخصوص انداز ہے، اس میں انہوں نے اپنے سفر نامہ ایک تحریر کیا ہے جس کا نام تھا دنیا گول ہے. تو اس میں یہ ایک تحریر ہے، اس کا عنوان ہے کیا واقعی دنیا گول ہے. تو چلے ہم پڑھتے ہیں تاکہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، پھر بعد میں ہم اس کی مشق بھی کریں گے. اچھا جی، ابن انشا فرماتے ہیں کہ ہم اس دھرتی کا گز بنے اور بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے. یعنی ہم نے سفر شروع کر دیا. گز بنے، گز جیسے ناپا جاتا ہے نا، دھرتی کا گز مطلب دھرتی کو ناپنے چلے. بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے، لیکن ہمیں تو ہر چیز چپٹی ہی نظر آئی. دنیا سے زیادہ تو ہم خود گول ہیں کہ پیکنگ سے جڑ کے تو پیرس پہنچ گئے اور کوپن ہیگن سے پھسلے تو کولمبو میں آ کر رکے، بلکہ جاکرتا پہنچ کر دم لیا. جاکرتا انڈونیشیا کا جو دارالحکومت ہے، جکارتا جسے ہم کہتے ہیں، جاکرتا پہنچ کر دم لیا. مطلب ہے ہم خود لڑکتے پھر رہے تھے، تو دنیا کی بجائے ہم زیادہ گول ہیں کہ جگہ جگہ لڑکتے پھر رہے ہیں. دنیا کے گول ہونے پر اصرار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یقین نہ ہو تو مشرق کی طرف سے جاؤ، چکر کاٹ کر مغرب کی طرف سے پھر اپنے تھان پر آ کے کھڑے ہو گئے. یعنی آپ اگر ایک پوائنٹ سے چلیں گے تو جب چکر لگا کے آپ واپس آئیں گے تو پھر آپ اسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ چلے تھے. تو اس کا مطلب ہے دنیا گول ہے. اس میں ہمیں ہمیشہ ایک بدیہی خطرہ نظر آیا کہ کہیں گولائی کی طرف ڈگتے ہوئے نیچے نہ گر پڑیں، کیونکہ ہم کوئی چھپکلی تھوڑا ہی ہیں. کہتے ہیں ہمیں، یعنی اس میں ایک واضح خطرہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں دنیا کے گرد گھومنے کی کوشش کریں تو ریگتے ہوئے دنیا کے کنارے سے نیچے گر پڑیں. یعنی ہم کوئی چھپکلی تھوڑی ہیں جو چپک کے بیٹھ رہے ہیں. یعنی مزاحیہ انداز ہے اصل میں. یہ کوئی ظاہر دنیا تو گول ہے اور ظاہر دنیا میں رہنے والے اسی پہ قائم رہتے ہیں. وہ گریوٹی کا معاملہ ہے. بہرحال وہ سائنسی توجہ ہے، لیکن یہ چونکہ ایک مزاحیہ تحریر ہے لہٰذا اس کو مزاحیہ انداز میں انہوں نے ذکر کیا اس کا. اس لڑکے کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ آدھا سیر تیل لینے کے لیے کٹورا لے کر گیا تھا. کٹورا تھا چھوٹا، بھر گیا تو دکاندار نے کہا کہ باقی تیل کس چیز میں ڈالوں؟ برخدا نے کٹورا اوندھا کر کے کہا ادھر پیندے کے حلقے میں ڈال دو. یعنی کٹورے کے نیچے جو چھوٹا سا پیندا ہوتا ہے اس میں بھی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے. تو اصلی تو اس کو جو الٹا کر دیا پیالے کو کہ اب اس میں باقی اس میں ڈال دو. تو جب الٹا کیا تو ظاہر سارا تیل گر گیا. پیندا اوپر کر کے گھر گیا تو ماں نے کہا بیٹے میں نے آدھا سیر تیل لانے کو کہا تھا، بس اتنا سا، بس یہی. اس دانشمند نے اسے بھی الٹا کر کے کہا ادھر بھی تو ہے. یعنی جب وہ جب گھر گیا تو میں نے کہا تم سے کہا تھا آدھا سیر تیل لاؤ، یہ تیل کہاں ہے آدھا سیر؟ اتنا سا تیل لے کے آئے ہو. تو اس نے جو پھر دوبارہ کٹورے کو الٹا کیا، اس نے کہا باقی ادھر ہے. تو مطلب جو تھوڑا بہت پیندے میں تھا وہ بھی گر گیا. خیر ہم سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرق ہاتھ میں رہے نہ مغرب. کیا جب سندباد کی طرح کسی نادیدہ جزیرے میں جا نکلیں جہاں کسی پیر تسمہ پا سے مڈویڑ کا بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کسی شہزادی مہر افروز کے ہم پر جان سے عاشق ہونے کا. یہ مزاحیہ انداز ہے ان کا کہ یہ جیسے میں قصہ کہانی میں ہوتا ہے کہ جی وہ جب سیر کو نکلا سندباد تو کہیں پیر تسمہ پا، یعنی ایسا پیر تسمہ پا ایک ایسا وہ خیالی وہ ہے کردار کہ جس کے پاؤں جو ہیں وہ رسیوں کی طرح ہوتے ہیں. تو وہ جس کو جا چپٹ جائے وہ اس کو بھی چھوڑتا نہیں. اور شہزادی مہر افروز یہ بھی ایک قصے کہانیوں کا قصہ ہے کہ وہ کیسے سندباد پر عاشق ہو گئی. بلکہ پہلا امکان کچھ زیادہ ہی ہے. یعنی پہلا امکان زیادہ یہ ہے کہ کوئی شہزادی میر افروز تو کیا عاشق ہوگی، ہاں کوئی پیر تسمہ پا جو ہے وہ چپٹ جائے گا.
تاہم اے دوستو اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو ہم دنیا کے گول ہونے کے ثبوت لینے کو چل دیے، یعنی اب تو ہم دنیا کو گول ہونے کے ثبوت لینے گھر سے نکل پڑے، سفر پہ روانہ ہو گئے ہیں، گھر سے نکل پڑے جیسے حاتم طائی منیر شامی کے محبوبہ کی فرمائش پر انڈے کے برابر موتی اور کوہ ندا کی تلاش میں نکل گیا تھا۔ یہ حاتم طائی کا قصہ ہے، کسی کہانی میں بچوں کی کہانیاں جو ہیں اس میں یہ ذکر ہوتا ہے اکثر۔ کل صبح ہم کراچی میں تھے، دوپہر ڈھاکے میں، رات ہماری بینکاک میں گزری اور دم تحریر سنگاپور میں ہے۔ ان سطور کے زیور طبع سے آراستہ ہونے تک جانیے، یعنی جب تک یہ تحریر چھپتی ہے تو اس وقت تک جانیے کیا شعر اس پہ انہوں نے آگے درج کیا ہے کہ کون سی وادی میں ہو، کون سی منزل میں ہو، عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جاں، یعنی عشق بلاخیز کا قافلہ جاں، کون سی وادی میں ہو، جب تک یہ تحریر چھپے گی پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے، یہ ہے مطلب اس کا۔ رشک آتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ کبھی قید مقام سے نہیں گزرے، یعنی ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو کبھی کہیں گئے ہی نہیں، گجرانوالے تک گئے بھی تو دوسرے روز گھر لوٹ آئے۔ ہم سے پوچھئے جو مزہ اور تھرل ململ کا کرتا پہن، قوام والا پان کلے میں دبا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے گھر میں داستان امیر حمزہ پڑھنے اور لمبی تان کر سونے میں ہے، وہ جگہ جگہ مارے پھرنے میں کہاں؟ قیام کی راحتیں اور برکتیں کہاں تک بیان کی جائیں؟ نہ پاسپورٹ کی فکر، نہ ویزے کے لیے بھاگ دوڑ، نہ فارن ایکسچینج کا ٹنٹا، نہ ہوائی کمپنیوں کے دفتروں کے پھیرے کہ بھائی ایک سواری ہم بھی ہیں بٹھا لو۔ ہمیں کہیں چندے قیام کا تجربہ ہو تو ایسا زبردست قیام نامہ لکھیں کہ لوگ حریفوں کے سفر نامے کو بھول جائیں۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح مطلب سفر میں کیا کیا تکلیفیں پیش آتی ہیں، تو کہتے ہیں اگر جو مزہ اور مطلب ہے کہ آرام سے لیٹے رہنے میں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور ململ کا کرتا پہن کے اور کلے میں منہ میں پان کی گلوری دبا کر لیٹ کے داستان امیر حمزہ پڑھنے میں، وہ گھومنے پھرنے میں کہاں؟ یہ خیر ان کا یہ مزاحیہ انداز ہے، ورنہ تو ابن انشا خود بڑے سفر کے شوقین تھے۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں کہ اچھا یعنی انہوں نے ایک نئی ترکیب ایجاد کی اسی مزاحیہ انداز میں، یعنی جیسے سفر نامہ ہوتا ہے نا، تو انہوں نے قیام نامہ ایک نئی ترکیب ایجاد کی گئی، یعنی اگر ٹھہرنے والا ایک جگہ رکنے کے کوئی طریقہ ہوتا ہے لکھنے کے لیے اس پہ یعنی جیسے سفر نامے ہوتے ہیں اس طرح قیام نامے لکھے جاتے، تو ہم ایسا قیام نامہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کے سفر نامے کو لوگ بھول جاتے۔ اے ناظرین، کبھی سفر کا ارادہ نہ کرنا، اجنبی دیشوں میں جگہ جگہ کے خطرات ہوتے ہیں، ٹیکسی والے ہیں، چور اچکے ہیں، سامان لوٹنے والے، صبر و قرار لوٹنے والے وغیرہ وغیرہ، یعنی ہر طرح کے خطرے سفر میں ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کا خیال ہے، ورنہ سفر میں لطف بھی بہت ہوتا ہے۔ پلی وغیرہ قسم کی چیزیں بھی باہر کے ملکوں میں کم ہی ملتی ہیں۔ انسان کو اپنے سوٹ کیس اور بخچیوں کے علاوہ اپنے ناز بھی بالعموم خود ہی اٹھانے پڑتے ہیں۔ سوٹ کیس تو آپ سمجھ گئے ہوں کہ بخچیاں، وہ جو پرانے زمانے کے صندوق ہوتے تھے نا، ان کو بخچی کہتے تھے، بخچیوں کے علاوہ اپنے ناز بھی بالعموم خود ہی اٹھانے پڑتے ہیں، یعنی باہر کوئی کسی سامان نہیں اٹھاتا، وہاں پہ باہر پلی نہیں ہوتے، اپنا سامان خود اٹھانا پڑتا ہے۔ اور کراچی یونیورسٹی والوں، نہ تو ہمیں ڈاکٹر کی ڈگری، ہم ڈاکٹر ہو ہی گئے۔ یہاں کے لوگوں کا ہمیں ڈاکٹر انشا کہتے ہوئے منہ سوکھتا ہے، یعنی چونکہ یہ جس وفد کے ساتھ گئے تھے وہ زیادہ تر اس میں ڈاکٹر تھے، اس لیے سب ان کو بھی ڈاکٹر کہنے لگے۔ تو یہ اس میں تنظیم کہتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی والوں کو کہ مت دو تم ہمیں ڈاکٹر کی ڈگری، ہمیں لوگ ڈاکٹر کہنے لگے ہیں، لہذا ہم اب لوگوں کے ڈاکٹر ہو گئے۔ ہم بھی اپنے دستخط کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنا نہیں بھولتے۔ اجمالی تفصیل کا یہ ہے کہ ہم جس قافلہ سخجاں میں سفر کر رہے ہیں ان میں بھی کچھ ترک ہیں، کچھ ایرانی، قریب سبھی ڈاکٹر، یعنی اس کو ایرانی ہیں، ترک ہیں، لیکن سارے ڈاکٹر ہیں۔ پاکستانیوں میں فضل باری صاحب وزیر صحت ہیں، یعنی ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر۔ مسئلہ فقط بیگم وجیہ ہاشمی کا تھا کہ افواہ کی انٹرنیشنل سیکرٹری ہیں، اس لیے وہ ساتھ گئی تھیں، اور اسلام آباد کی رہنے والی ہیں، یا پھر ہمارا لوگوں سے تعارف میں بڑی دقت ہوتی تھی۔ آخر ایک مختصر سی اور سنجیدہ سی کنوکیشن میں ہم نے انہیں اعزازی ڈگری کی ڈاکٹر کی ڈگری پیش کی، اور انہوں نے ہمیں ڈاکٹریٹ کے خریدے سے نوازا، یعنی ہمیں بھی ڈاکٹر بنا دیے، ڈاکٹر خریدے سے نوازا، ڈاکٹر کو جو پہنتے ہیں نا گاؤن خریدا، اسے کہتے ہیں خریدے سے نوازا۔ انہیں اتنی دواؤں کے نام یاد ہیں، ان کے نسخے کے ڈاکٹر بھی ان کے تلمس میں فخر محسوس کریں، یعنی اتنے ڈاکٹر جو ہیں، یہ جو وجیہ ہاشمی، ان کو اتنے دواؤں کے نام یاد ہیں اور ان کے نسخے یاد ہیں
کہ ڈاکٹر بھی ان کی شاگرد، تلمس کہتے ہیں شاگرد ہونے کو، تلمس میں فخر محسوس کریں. لہٰذا ان کی ڈاکٹری بے خل و خش چلی جاتی ہے، یعنی کوئی بغیر کسی خطرے کے ان کی ڈاکٹری چل رہی ہے. ہم میڈیکل ڈاکٹروں کے سامنے علم و ادب کے ڈاکٹر بنتے ہیں. جب کوئی ڈاکٹر آتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹر آتے ہیں، تو ہم بن جاتے ہیں لٹریچر کے ڈاکٹر، علم و ادب کے ڈاکٹر. اور کوئی ادب و فلسفہ کا سوال کر بیٹھے تو میڈیکل ہونے کا عذر کرتے ہیں، اور کوئی ادب و فلسفہ کا سوال کر بیٹھے تو ہم میڈیکل ڈاکٹر بن جاتے ہیں ان کے سامنے. ایک بزرگ نے دونوں طرح کے سوالات شروع کر دیے تو ہمیں ہومیوپیتھی میں امان ملی. جب ایک صاحب نے ہم سے میڈیکل ڈاکٹر اور علم و ادب کے ڈاکٹر کے بھی سوالات کرنے شروع کر دیے تو ہم نے مطلب ابن انشا جو ہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن گئے، تو اپنی جان بچا لی. اور ہمیں اس کے فضائل پر تقریر کرنی پڑی. ایک بار تو دانتوں کا ڈاکٹر بھی بننا پڑا، اور ڈاکٹر طیب محمود کی بتائی ہوئی اصطلاحیں کام آ گئیں. ڈاکٹر طیب محمود جو ایک ڈینٹسٹ تھے، ان کی جو وہ بتاتے تھے نا کہ دانت کے جو مختلف بیماریاں ہیں ان کے نام، تو وہ ان کو یاد آ گیا، اور اس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی. بہرحال ہم پہلے سے بتائی دیتے ہیں کہ ہم اور ڈاکٹر وجیہ ہاشمی پاکستان لوٹیں تو ہمیں باقاعدہ ڈاکٹر کہہ کر بلایا جائے. جب دوسرے ملکوں کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے تو ہمارے پیارے ہم وطنوں کو اس پر ہرگز اعتراض نہ ہونا چاہیے. تو جناب عزیز طلباء، اب ہم چلتے ہیں. یہ جو اب سبق ابھی میں آپ کو پڑھ کے سنایا 11ویں کلاس سے سبق نمبر 13، کیا دنیا واقعی گول ہے، اب ہم اس کی مشق کریں گے. سوال نمبر 1 ہے. سوال نمبر 1 میں پوچھتے ہیں کہ درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیے. سوال نمبر 1 کا جز اول پہلا جز کیا ہے؟ کیا واقعی دنیا گول ہے کہ مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس میں چوائسز کیا ہیں؟ پطرس بخاری، ابن انشا، مشتاق احمد یوسفی اور کرنل محمد خان. تو صحیح جواب ہے ابن انشا. یہاں ہم نے نشان لگا دیا. جز نمبر 2 ہے اس کا، مصنف نے کس شہر میں جا کر دم لیا؟ تو چوائسز ہیں پیکنگ، کوپن ہیگن، جاکرتا، کولمبو. تو صحیح جواب ہے جاکرتا. یہ ایسے جکارتا ہے جس کو ہم آج کل جگارتا لکھتے ہیں، تو انہوں نے جاکرتا لکھا ہے اس کو. سوال نمبر 3 اس کا تیسرا جز ہے سوال نمبر 1 کا، کہ لڑکے کے ہاتھ میں کیا تھا؟ نمبر 1 پیالہ، الف پیالہ، بے گلاس، جیم پلیٹ یا دال کٹورا. تو صحیح جواب ہے کٹورا. اس کا جز نمبر 4 ہے، جب مصنف مضمون لکھ رہا تھا تو وہ کس شہر میں تھا؟ چوائس کیا ہے؟ الف بینکاک، بے کولمبو، جیم سنگاپور اور دال کراچی. تو صحیح جواب ہے سنگاپور. سوال نمبر 2 مختصر جواب دیں. نمبر 1 کیا واقعی دنیا گول ہے؟ جواب جی ہاں، دنیا واقعی گول ہے. نمبر 2 حاتم طائی کیا تلاش کرنے نکلا تھا؟ تو جواب اس کا کہ حاتم طائی انڈے کے برابر موتی اور کوہ ندا کی تلاش میں نکلا تھا. نمبر 3 سوال ہے اس کا جواب اس کا سوال کا تیسرا جز، کہ مصنف کے ساتھی کو تعلق کس ملک سے ہے؟ تو جواب ہے کہ مصنف کے ساتھی کو تعلق ترکی، ایران اور پاکستان سے ہے. تو سوال نمبر 2 کا جز 4 فضل الباری کون تھے؟ تو جواب ہے فضل الباری پاکستان کے وزیر صحت تھے. اس کا جز نمبر 5 ہے، مصنف کے ہم وطنوں کو اس کے ڈاکٹر کہلوانے پر کیوں اعتراض نہیں کرنا چاہیے؟ تو جواب ہے اس کا کہ جب باہر والے مصنف کو ڈاکٹر پکارنے لگے تو ہم وطنوں کو بھی اس کے ڈاکٹر کہلوانے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. سوال نمبر 3 کیا واقعی دنیا گول ہے کا خلاصہ لکھیں. تو ہم نے آپ کے لیے خلاصہ لکھ دیا ہے کہ کیا واقعی دنیا گول ہے ایک سفر نامہ ہے جو ابن انشا نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں تحریر کیا ہے. ابن انشا اپنے سفر کی داستان بیان کرتے ہوئے مختلف شہروں میں یکا بعد دیگرے سفر کرنے اور سفر کے دوران پیش آنے والی مشکلات اور دیگر دلچسپ واقعات کو بیان کرتے ہیں. چونکہ ابن انشا کے ہم سفر زیادہ تر ڈاکٹر حضرات تھے، اس لیے لوگ انہیں بھی ڈاکٹر ہی قیاس کرتے تھے اور ان سے بھی ایسے موضوعات پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے جو خالصتاً میڈیکل کی شعبہ سے تعلق رکھتے تھے. ایسے موقع پر ابن انشا مختلف ہیرے بہانوں سے جس طرح خود کو بچاتے تھے اس کا بیان خاصا دلچسپ ہے. تو یہ ہے اس کا خلاصہ. سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل الفاظ اور تراکیب کے معنی لکھیں. اسرار، بدیہی، پیر تسمپا، دم تحریر، زیر طبع. تو ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا یہاں پر. اسرار کہتے ہیں کسی بات پر زور دینا. بدیہی کہتے ہیں یقینی، کھلا ہوا، یعنی جو جس کا یقین ہو. پیر تسمپا خیالی کردار جو آدمی کو اپنے رسی ایسے پاؤں سے جکڑ لے. دم تحریر یہ لکھے جا رہے وقت کا واقعہ. دم تحریر کا مطلب ہے لکھے جس وقت یہ تحریر کیا جا رہا ہے اس وقت کا جو واقعہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں، وہ وقت جو ہے اس کو کہتے ہیں دم تحریر. زیر طبع یہ چھاپا جا رہا ہے جب ابھی چھپات کے جس کی اشاعت ابھی نہ ہوئی ہو اور زیر طبع ہو، یعنی چھاپا جا رہا ہو.
سوال نمبر 5، کالم الف کا ربط کالم بے سے جوڑیں اور درست جواب کو کالم جیم میں لکھیں. تو یہ ہم نے لکھ دیا دھرتی کا لکھا ہوا یہاں پر، تو اس کو ہم نے جوڑا ہے دھرتی کا گز بنے، دھرتی کا گز بنے. بحر ظلمات میں کو ہم نے جوڑا ہے کس سے؟ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے. کبھی سفر کا، اس کو ملایا ہم نے کا ارادہ نہ کرنا، کبھی سفر کا ارادہ نہ کرنا. اجنبی دیشوں میں، اس کو ہم نے ملایا اجنبی دیشوں میں جگہ جگہ خطرات ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے کون سی وادی میں ہو، اس کو ہم نے ملایا کون سی وادی میں ہو، کون سی منزل میں ہو. تو یہ آپ کا ہم نے اس کو دونوں کالموں کو آپس میں ملا دیا. مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، یعنی ان کی ضد لکھیں. الفاظ کیا ہیں؟ دھرتی، ماں، قیام، بالعموم، باقاعدہ. تو دھرتی کا متضاد ہے آسمان، ماں کا متضاد ہے باپ، قیام کا متضاد ہے سفر، بالعموم کا متضاد ہے بالخصوص، اور باقاعدہ کا متضاد ہے بے قاعدہ. سوال نمبر 7، خالی جگہ پر کریں. ہمیں ہمیشہ ایک ہی بدیہی خطرہ ڈیش آیا. یہاں پہ اس میں کیا لکھنا ہے ڈیش میں؟ نظر. ہمیں ہمیشہ ایک ہی بدیہی خطرہ نظر آیا. نمبر 2، برخودار نے ڈیش اوندھا کر کے کہا. تو اس میں ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ کٹورا. برخودار نے کٹورا اوندھا کر کے کہا. نمبر 3 جز، اے دوستو اب کیا ڈیش ہے. تو اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ سکتا. اے دوستو اب کیا ہو سکتا ہے. نمبر 4، ہم ڈاکٹر ہو ہی ڈیش. یہاں کیا لکھنا ہے؟ گئے. ہم ڈاکٹر ہو ہی گئے. نمبر 5، ہم میڈیکل ڈاکٹروں کے سامنے علم و ادب کے ڈیش بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ ڈاکٹر. ہم میڈیکل ڈاکٹروں کے سامنے علم و ادب کے ڈاکٹر بنتے ہیں. اچھا 8واں ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں. رشک آتا ہے کہ ڈیش ڈیش حریفوں کے سفر نامے کو بھول جائیں. تو چلو یہ ہم نے اس کا آپ کے لیے لکھ دیا اس کو کہ جواب، یہ تحریر کا حصہ ابن عیسیٰ کے سفر نامے دنیا گول ہے سے لیا گیا ہے. یہاں ابن عیسیٰ سفر ناموں کے مقابلے میں ایک نئی ترکیب قیام نامہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سفر میں سدھا طرح کی تکلیفوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے شہر ہی میں رہے اور اپنا ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر اور منہ میں پان کی گلوری دبا کر بستر پر آرام سے لیٹ کے داستان امیر حمزہ پڑھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں کہیں اس جگہ جگہ سفر کی بجائے آرام سے قیام کا موقع ملے تو ایسا قیام نامہ لکھیں کہ پڑھنے والے دوسروں کے سفر نامے بھول جائیں. ابن عیسیٰ اس کے بعد سفر کی دیگر صعوبتوں کا اور بعد میں پیش آنے والے واقعات کا دلچسپ انداز میں ذکر کرتے ہیں. تو جناب یہ ہے سیاق و سباق کے حوالے سے اس یعنی تحریر کا جواب. تو جناب بچوں یہاں پہ عزیز طلبہ یہاں پہ آپ کا یہ سبق اور اس کی جو مشق ہے وہ یہاں ختم ہوتی ہے. تو عزیز طلبہ آج یہ آپ کا جو سبق تھا یہ آج یہاں ختم ہوا اور ہم نے آج اس کی مشق بھی کر لی ہے. تو یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سفر نامہ کیسا ہوتا ہے. سفر نامے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو سنجیدہ سفر نامے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں نے لکھے. تو یہ جو ابن عیسیٰ کا انداز ہے اصل میں یہ تھے طنزیہ مزاح نگار، طنز و مزاح نگار. تو چونکہ یہ ان کا شعبہ طنز و مزاح نگاری تھا اس لیے انہوں نے سفر نامہ بھی اسی انداز سے تحریر کیا ہے. اور یہ ایک نیا انداز ہے کیونکہ عموماً سفر نامے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ بس فلاں جگہ گئے، ہم نے وہاں یہ دیکھا، وہاں پہ یہ سب کچھ تھا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ابن عیسیٰ نے اس کا ایک یعنی ایسا رنگ دیا ہے کہ جس کو پڑھ کے لوگوں کو لطف بھی آئے. یعنی اس میں طنز و مزاح کی چاشنی بھی ساتھ میں شامل ہے. تو یقیناً آپ نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ اسباق کی بھی آپ کو اطلاع ہو جائے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ جو ہی میں نیا سبق لوڈ کروں فوراً آپ کو اس کی اطلاع مل سکے. اور میں پھر آپ کو زور دوں گا کہ آپ یہ اردو کو سجیدہ لیجئے کیونکہ اردو 100 نمبر کا پورے 100 نمبر ہیں اس کے 100 نمبر کا لازمی مضمون ہے. یعنی آپ نے اس میں پاس ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر آپ یہ اس طرح جیسا میں کوشش کر رہے ہیں آپ کو پڑھانے کی، آپ کو سکھانے کی، اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے صحیح طرح دل لگا کر آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اردو کے میں اچھے نمبر ملیں گے. جب اچھے نمبر ملیں گے تو آپ کا گریڈ جو ہے اوور آل گریڈ وہ بہت بہتر ہو جائے گا اور یقیناً آپ کو آگے داخلے میں اچھے کالجوں میں داخلے میں آپ کو سہولت ملے گی. تو آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ناصر فی امان اللہ.